مسجد نبوی میں پہلے ممبر نہیں تھا، کھجور کے تنے کا ایک ستون تھا اور اس سے ٹیک لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ جب ایک انصاری عورت نے، ایک صحابیہ نے ایک ممبر بنوا کر مسجد نبوی میں رکھا تو میرے آقا علیہ السلام نے اس ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ ناگہاں یہ روایتوں کی کتابوں میں الفاظ موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں، اور میں جو یہ اب تک سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کتنی سگنیفیکنٹ، کتنی امپورٹنٹ یہ بات ہے اور کتنی مستند یہ حدیث ہے کہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے جب اس ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا تو مسجد نبوی میں اس ستون سے بچوں کی طرح رونے کی آواز آنے لگی۔ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں اس حدیث کا، اور بعض روایت میں یہ آیا کہ اونٹنیوں کی طرح بل بلانے کی آواز آنے لگی۔ اور میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ستون اس قدر رو رہا تھا کہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ کہیں روتے روتے پھٹ نہ جائے۔ اب نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے جب یہ آواز سنی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر اس ستون کے پاس تشریف لائے، اس پر تسکین دینے کے لیے اپنا مقدس ہاتھ رکھا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو وہ ستون جو پہلے ہچکیاں باندھ باندھ کر رو رہا تھا اب سسکنے لگا، جیسے کوئی، یہ الفاظ لکھے کتابوں میں کہ جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو، بہت زور زور سے رو رہا ہو، اور اب اس کو آپ تسلی دیں تو آہستہ آہستہ اس کی جو رونا ہے وہ کم ہوتا ہے تو وہ سسکیاں بن جاتی ہیں۔ تو یہ بھی آواز سنی صحابہ نے کہ وہ ستون جو ہے اب سسکیاں لینے لگا، اور آخر کار میرے آقا علیہ السلام نے جب اسے سینے سے چمٹایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس ستون سے بات کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے ستون، اگر تو چاہے تو تجھ کو پھر اسی باغ میں تیری پہلی جگہ پر پہنچا دوں تاکہ تو پہلے کی طرح ہرا بھرا درخت بن جائے اور ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے، اور اگر تیری خواہش ہو تو میں تجھ کو باغ بہشت یعنی جنتی باغ کا ایک درخت بنانے کے لیے خدا سے دعا کروں تاکہ جنت میں خدا کے اولیاء تیرا پھل کھائیں۔ یہ سنا جب اس ستون نے، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بھی روایت کے الفاظ ہیں، شفا شریف میں یہ حدیث موجود، کہ ستون نے اتنی آواز سے جواب دیا کہ آس پاس موجود جو صحابہ تھے انہوں نے جواب سنا۔ اس ستون نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری یہی تمنا ہے کہ میں جنت کا ایک درخت بنا دیا جاؤں تاکہ خدا کے اولیاء میرا پھل کھاتے رہیں اور مجھے حیات جاودانی مل جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ستون، میں نے تیری اس آرزو کو منظور کر لیا۔ پھر آپ نے سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو دیکھو، اس ستون نے دار الفنا کی زندگی کو ٹھکرا کر دار البقا کی حیات کو اختیار کر لیا۔